السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریحہ منصب. آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز. ناظرین، آج ہم بہت ہی ایکسکلوسیو انٹرویو لینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی نامور شخصیت جناب بابر خورشید صاحب، جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، PSCF کے پیس ایمبیسڈر ہیں اور سے گلوبل آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ورکر بھی ہیں. تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ان سے گفتگو کی تھی رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو رمضان المبارک کس طرح سے گزارنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے. تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا تھا ان کی گفتگو کو. تو ہم نے سوچا کہ یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں تو کیوں نہ ان سے انفارمیٹیو گفتگو کی جائے، انفارمیٹیو انٹرویو کیا جائے. تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جاننے کے لیے، اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آئی ٹی آج کل کے دور میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. جی تھینک یو. تو سر آپ 2000 سے اس فیلڈ میں ہیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں. تو اب تک کیسی اور کون کون سی ایڈوانسمنٹس آ چکی ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں؟ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک تعارف کرایا، لیکن تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے میں سمجھتا ہوں. انسان تو اللہ رب العزت کا نائب ہے، اور یہاں پر آ کے اس کو موقع ملتا ہے دنیا میں آ کے کہ وہ ایک کمیونٹی کے لیے کیا کچھ ایک تقدو کرتا ہے. میرا خیال ہے زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے جو بتایا. فرسٹ آف آل، جیسا کہ ہم آج کل کے دور میں سنتے ہیں، صبح شام ہمارے گفتگو کا حصہ، ہماری کمیونٹی کا حصہ، ہمارے معاشرے کی بہت ساری کمیونیکیشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی کی فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا شعبہ بہت سارے لوگ ہم سے روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے کوشچنس کرتے ہیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ہاٹ ٹاپک، جو کہ آج کل کا بہترین ٹاپک انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسمارٹ ٹیکنالوجیز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. بہت ہی زیادہ انفارمیٹک ہونے جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آڈینس، ہمارے سامعین اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کے بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب دے سکیں گے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر فیوچر آف آئی ٹی ہے، فیوچر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور ہم 2030 کا جو گول رکھتے ہیں اس میں کیا کیا اچیومنٹس ہم کر سکتے ہیں. جی سر، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، لائک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سائبر کرائم یا ڈیٹا سائنس وغیرہ میں؟ دیکھیں، میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا بہت مشکور ہوں. میری زندگی کا 25 ایئرس ایکسپیرینس جو ہے وہ آئی ٹی کے بہت سارے شعبوں میں گزرا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی بیچلر ڈگری کو مکمل کیا تو یہ بات ہے 2098-99 کی بات ہے. تو ماسٹرس آف کمپیوٹر سائنس ایک نیا ایکیڈیمک کورس پاکستان میں لانچ کیا گیا. تو الحمدللہ میں ان فرسٹ بیچ کے اوپر، جو میں نے اسلام آباد راولپنڈی سے یہ بیچ مکمل کیا 2000 میں الحمدللہ. اور پھر جیسا میں نے دیکھا کہ مجھے شروع میں یہ لگا کہ میں میرے اندر کی جو سکلز ہیں وہ کوئی پروگرامنگس کی یا کوڈنگ کی ہیں، لیکن لیٹر آن میں نے دیکھا کہ میرے سکلز میں ایک نئی ایڈیشن آ رہی ہے جو میں ERP سولوشنز کے اوپر میں نے کام کیا. اور پھر مجھے جو زیادہ کام کرنے کا جو موقع ملا میڈم، وہ نا کمپیوٹنگ، ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی، نیٹ ورکنگ کے اندر، اور کلاؤڈ کمپیوٹنگس کے اوپر، اور نیٹ ورک کی سکلز کے اوپر، ہارڈ ویئر سکلز کے اوپر میں نے الحمدللہ اپنی تقریباً 25 ایئرس کے ریلیونسز میں 15 سال میں نے نیٹ ورکنگ کے اندر گزارا، جو کہ میرے بہت سارے نیٹ ورک سولوشنز کے اوپر میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد اوبویسلی انسان رکتا تو نہیں ہے. میں بھی مشورہ دینا یہ چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو ایک 360 سولوشنز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. 360 سولوشنز کا مطلب ہے کہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر بوتھ آپ ایک چینل کے اوپر لے کے چلیں. معلومات سب کے پاس ہونی چاہیے. تو 2015 سے لے کے 2025 تک، کیونکہ میں اب ٹیم مینجمنٹ پہ بلیو کرتا ہوں، میں نے اپنے عرصے دراز گزارنے کے بعد ٹیم مینجمنٹ کے اوپر بلیو کیا. تو ہمارے پاس ایک کور جو بزنس ہے وہ میں اپنی سروسز کے اندر الحمدللہ پورے پاکستان اور پورے ورلڈ میں ہم ڈومین ہوسٹنگ کا کام کرتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹیز دیتے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اوپر کام کرتے ہیں. اور بیلجیم کا ایک ون آف دا بیسٹ سافٹ ویئر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں پاکستان کی ہر انڈسٹری میں جائے گا، وہ اوڈو کے نام سے ہے. اوڈو ERP سولوشن ہے، وہ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو 10 سال میں میری اب مینجمنٹ میں فیلڈ میں آ چکا. پریکٹیکل فیلڈ میں میں زیادہ جو ہے نا وہ اب اپنے آپ کو مینجمنٹ کے اوپر زیادہ گرپ کر کے اپنی کمیونٹی میں، اپنے ماحول کے اندر میں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے مختلف چینلز کے اوپر. سر مجھے بتائیں کہ آج کل آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے بڑا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ کیا ٹرینڈ ہے سر؟
دیکھیں 2000 سے لے کے آج تک نا ٹرینڈس جو ہوتا ہے نا یہ لوگوں نے کریٹ کرنے ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی ایک ضرورت کے تحت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے نا اپنے سسٹم کے اندر تو یقیناً وہی ٹرینڈ کہلاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایز اے پریکٹیکل, ایز امپلیمنٹیشن, ایز این ایگزیکیوشنز, ایز اے ڈپارٹمنٹ, ایز اے تمام جگہوں کے اوپر ہم پیچھے رہ سکتے ہیں. تو آج کل جو 2025 سے آنورڈ ہم دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گی کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ایک ایسا زبردست ڈیجیٹل وار اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی وار کے تھرو ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ کے سوال میں اس کا جواب تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دا مین موسٹ امپورٹنٹ part in the society for the futures, any technology development, any socialistic development, any industrial development. So AI technology is one of the most important part and the role for your society. challenges کیا ہے AI کے؟ دیکھیں چیلنجز تو ہر دور میں رہتے ہیں اور چیلنجز کا مزہ بھی اپنا ہے. جب ہم مائکروسافٹ انڈسٹری کے اندر جب ہم نے قدم رکھا تو اس وقت کہتے تھے کہ بہت ساری ایسی ہیومن پاور جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ سسٹم کے اوپر چلے جائیں گے. تو آپ نے بھی وقت کے ساتھ دیکھا, کیونکہ میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ جب تک کہ ہیومن انوالومنٹ نہیں رہتی نا تب تک کہ آپ کے جتنے بھی ٹیکنالوجی ایکوپمنٹس ہیں, گیجٹس ہیں, جتنی بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنز ہیں وہ ساری ہیومن کے بغیر پاسبل نہیں ہیں. تو آج کل کی جو چیلنج میں کہا جاتا ہے کہ اے آئی آ جائے گا, روبوٹکس آ جائیں گے, ریموٹس آ جائیں گے اور ہیومن لیس انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا. لیکن میں اپنی آڈینس سے بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں. تو اس میں ایسا ہے کہ جب الیکٹریسٹی آیا تھا, جب دنیا میں ایک بجلی کا ایک نظام قائم ہوا تو ہر چیز الیکٹرانکس پہ شفٹ ہو گئی. تو تب بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ بھئی الیکٹرانکس کی چیزیں آ چکی ہیں اور ہیومن میڈ, ہینڈ میڈ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی, انسان کا ضرورت استعمال ختم ہو جائے گی. تو یہ سوال ہر دور میں چیلنج کا آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اچھی ٹرانسپیرنسی, جتنی اچھی گیجٹس اور جتنی اچھی ٹیکنالوجی کے اندر انہانسمنٹ آتی ہیں, اس کو جتنا زیادہ ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیلنجز میں تو آتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ ان چیلنجز کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور ان چیلنجز کو میٹ کر کے اس کے ساتھ چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور ہیومن کا جو ہے نا یہ ایک دوسرے کا بہترین ساتھ رہے گا اور چیلنجز کے اندر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. چیلنجز میں یہ ہے کہ ہیومن لیس انوائرمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے, جہاں پر مین پاور جا رہی ہے وہاں پہ ختم ہو سکتی ہیں, جہاں پر انسانی قوت استعمال ہوتی ہے وہاں پر مشینی سسٹم آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی ایز سچ کہ آپ آئندہ دیکھیں گے کہ ہیومن پلس پیرالل روبوٹکس دونوں اکٹھے چلیں گے. چیلنجز میں یہ ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں, اس کی ٹیکنالوجی کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اور چیلنجز میں ایک لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے آپ کو اسمارٹ ٹیکنالوجی یوزر بنائیں. ٹھیک ہے نا. اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے سامعین کو میں ایک لفظ بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی میں ٹیکنالوجی یوزر ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی یوزر بنیں. ٹھیک ہے نا. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس کی اسمارٹنس سکھائیں اور اس کو ایسا کریں کہ وہ آپ کے معاشرے کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کرے بلکہ ایک اکنامیکل, انڈسٹریل اور ایک امپاورمنٹ اور ایک بہت بڑے لیول کے اوپر آپ کو نا امپرومنٹس کی طرف لے کے جائے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ بھی کیا جائے. بالکل سر. مجھے بتائیں کہ اے آئی کے سوشل بینیفٹس کیا ہیں؟ دیکھیں اے آئی کے سوشل بینیفٹس تو اب آپ کا توجہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہی جاتی جا رہی ہے. سوشل بینیفٹس آبویسلی اس کے بہت زیادہ ہیں. میں تو اپنی ذات کے لحاظ سے دیکھیں نا ہم ایک سوشلسٹک لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے آبویسلی ایک سوشل این جی او کے اوپر میں نے کام کیا. میں نے اپنے جتنے بھی اے آئیز کو میں نے کہا کہ میرے کیا کیا اچیومنٹس ہونی چاہیے, میرے کیا کیا گولز ہونے چاہیے, مجھے کیسے چلنا چاہیے, میں کیا ٹارگٹ سیٹ کروں, میں کیا گول سیٹ کروں, میں آج کس مقام پہ ہوں, مجھے کل کس مقام پہ ہونا چاہیے. تو یہ اے آئی کے تھرو مجھے بہت زیادہ ایسی ٹیوٹر لیول کے اوپر انفارمیشن ملی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار بار ہماری کمیونیکیشن میں ایک ایسے لفظوں کی ادائیگی ہوگی جو ہمارے آڈینس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ رائٹ ناؤ دا سوشل بینیفٹس از لائک اے بلیسنگ بائی, مطلب اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے آئی ٹی. تو اے آئی از آلسو دا پارٹ آف دا بلیسنگ پارٹ آف دا ورلڈ کہ آپ نے اے آئی کے اندر آئے ہیں, آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو لے کے چلے ہیں جس کے اندر اے آئی آپ کو سوشلسٹکلی فائدہ دے رہا ہے. اب میری ایگزامپل تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے اے آئی کے تھرو ایک این جی او کھڑی کی. این جی او کے اندر جیسے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ پیس ایمبیسیڈرس کے اوپر میں پاکستان اسپورٹس کلچر فیڈریشن کے ساتھ بھی ڈائریکٹرشپ کر رہا ہوں, سے گلوبل کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں مجھے اے آئی کے تھرو بہت زیادہ
ٹارگٹ حاصل کرنے میں, ٹرانسپیرنسیز میں دینے میں, میرے ٹارگٹ اچیو کرنے میں, گول اچیو کرنے میں مجھے بہت بینیفٹ ہے. تو ون آف دا بیسٹ ایگزامپل ان فرنٹ آف یو دیٹ مائی سائڈ دا اے آئی از ٹوٹلی بلیسنگ فار مائی آرگنائزیشن اور فار مائی جاب. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہے اس میں اے آئی کے لیے. جو بھی کوشچن آپ دیکھیں جہاں میں کچھ بھی سرچ کروں پراپر آنسر ملتا ہے. یہ بہت ہی اچھا ہے اے آئی میرے خیال میں. سر مجھے یہ بتائیں کہ دوسرا جو ایشو ہے سائبر کرائم کا, پہلے ہم اس سوال کو مکمل کرتے ہیں جو آپ ٹیوٹر کا سوال کر رہے ہیں. جی میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا, آپ مکمل کریں بات. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیوٹر کے لحاظ سے. چلے میں آپ کے کوشچن کو آگے میٹ کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ نا دیکھیں اے آئی کے اندر جو ایز اے ٹیوٹر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے آرگنائزیشن ہر طرح سے ہمارے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کے سوال کا کوشچن یہ ہے کہ اے آئی کے اندر آپ اگر اس دیکھیں ٹیکنالوجی کو ہم یوز کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو اسمارٹ یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ایجوکیشن کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا میں نے پیپر دینے, ایگزام دینے ہیں, کوشچن دینے ہیں, آنسر دینے ہیں, سولوشن دینے ہیں, بیسٹ ایگزامس کون سے ہیں, بیسٹ 4 ایگزامس کون سے ہیں, آئیڈیاز لینے ہیں, اور میں کیا کر سکتا ہوں. Everything will be settled by this AI solutions in a tutor LMS learning management software کے اندر ڈیل کر سکتے ہیں. جی اگر آپ پرمیشن دے تو جی شور. جی بالکل آپ بات کریں. دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے تو ایسی سائبر سیکیورٹی ٹائپ کیوں نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں ہر دور میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جاتی ہے تو وہ چیلنجز کے اندر آپ کا جو سوال تھا نا کہ چیلنجنگس کیا ہیں, تو یہ بہت بڑا چیلنجنگ ہے سائبر سیکیورٹی, سائبر سولوشنز. تو نا سائبر سولوشنز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی ٹیکنالوجی بنتی ہے, جب بھی کوئی ٹیکنالوجی دنیا میں لانچ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے سائبر سیکیورٹی سولوشنز بھی دے جاتے ہیں. کیا میں نے آپ کو کہا کہ اگر دیکھیں نا جی میل اسٹرکچر بنا, اتنا بڑا اسٹرکچر بنا گوگل کا, تو اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی سولوشنز بھی دی گئے. اب ای آر پی بنا تو اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی سولوشنز بھی دی گئے. اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان سولوشن کو, ان ایس او پیز کو, ان سسٹم کو, ان سافٹ ویئر کو, ان 2FTA کو یعنی کہ 2FA کو, 2 فیکٹر چیک آؤٹ کو, OTPs کو, یہ جتنے بھی ہمارے اسٹینڈرڈ پروٹوکولز ہیں ان کے اسٹینڈرڈس موجود ہیں. اب استعمال نہ کرنا اور ان کے اندر کوتاہی برتنا وہ تو میری اپنی ذات سے ہے, ایسے لیک آف اویئرنیس ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور میں اس کو چلا رہا ہوں وداؤٹ اینی تھنکنگ, وداؤٹ اینی لاک. آپ کے پاس کچھ ایسی قیمتی اشیاء ہوں اس کے اوپر بھی آپ سیکیورٹی چیکس لگاتے ہیں کہ یار ہر 2-4 دن بعد دیکھتے ہیں کہ میرا ایسیٹس اتنا ہی ہے, میرے ایسیٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں, میں کوئی اپنی انفارمیشن ایسی کو لیک آؤٹ تو نہیں کر رہا, میں کسی کو ایسے ان نون پرسن کو ایسی کو بات تو نہیں کر رہا. تو یہ میری ذات کی حد تک ہوتا ہے. تو سائبر سیکیورٹی سولوشنز اویلیبل ہیں. اگر ہم ان کو کولیپس کریں گے, اگر ہم ان کو لوپ ہول میں لے کے جائیں گے, اگر ہم ان کے اندر ڈسکس نہیں کریں گے, اگر میں اپنی کوتاہی کروں گا, اگر میں اپنے آپ کو نیگلیجنسیز میں لے کے جاؤں گا اور کوتاہی کے اندر لے کے جاؤں گا, تو یہ سب سے پہلے اس کا جو پرابلم شروع ہوتا ہے وہ میری اپنی ذات کی ہی کولیپس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یار مجھے ایکٹیو رہنا ہے. میں اتنی بڑی انڈسٹری لیول پہ آ رہا ہوں, مجھ سے میرا آج بتائیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے فیس بک کا پاسورڈ بتائیں, تو کیا آپ بتائیں گی؟ آڈینس کو بتائیں. اس بات میں ایک شیئر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ریسنٹلی ایسے ہوا ہے, میرے دوست کو کال آئی کہ ہم ایک وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف ایک کوڈ آیا ہے, آپ کائنڈلی شیئر کریں ہمارے ساتھ, اور ہم آپ کی ڈگریز وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ویلڈ ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پہ, لوگ کیا کہتے ہیں, دے دیتے ہیں. تو اسٹارٹ فرام اور سائڈ ہماری طرف سے کولیپس ہوتا ہے. ایس او پیز کا خیال رکھیں. دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی رول بنتے ہیں اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں, اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, تو آپ پروٹوکولز کو فالو کریں. کوئی آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے, کوئی او ٹی پی مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے, کوئی پاسورڈ مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے, کوئی یہ چیزیں مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے, وجہ, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں مانگنے والا کیا اتھینٹک ہے, اتھینٹسٹی ہے اس کی, کیا کوئی ورتھ ہے, یا ایسی آپ آنکھیں بلائنڈنس کب تک چلتے رہیں گے, بلائنڈ کب تک چلتے رہیں گے. آپ نے اپنے آپ کو آگے دیکھیں 2025 ابھی آپ انٹرویو لے رہی ہیں ماشاء اللہ, آگے ٹیکنالوجی اور بھی بوسٹ اپ ہونا ہے. تو آپ کے اے ٹی ایمز ہیں, آئی ڈی کارڈس ہیں, آپ کے ڈیبٹ کارڈس ہیں, کریڈٹ کارڈس ہیں, سادہ پے کارڈس ہیں, بائرس کارڈ ہے, پائنرز اکاؤنٹس ہیں, آپ کے سارے اکاؤنٹس ہیں. دیز آر ہائیلی سیکریسیز انفارمیشن. تو یہ آپ اپنے تک محدود رکھیں. کہیں میں نے کوڈ دے دیا, کہیں میں نے دے دیا, تو وہاں پہ میں وڈرا کر جاتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری کمیونیکیشن میں کہیں بھی لوپ ہول آئے گا تو میری اپنی نیگلیجنسیز کی وجہ سے آئے گا. لوگ مجھ سے آئی ڈی کارڈ کیوں لیں, میں اپنے ڈاکومنٹیشن کو محفوظ کر کے رکھوں. بالکل. سر مجھے بتائیں کہ آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ آئی ٹی فیلڈ میں آنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر آنا بھی ہے تو کس طرح کی فیلڈ میں آنا ہے؟ دیکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں نا الحمدللہ اپنے اسٹوڈنٹس میں, کیونکہ میں ٹیچنگ کا شعبہ آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ
جب میں خود FSC فرسٹ ایئر تھرڈ ایئر میں گیا تو میں خود ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ تھا, تو میرا جو بیسٹ سبجیکٹ تھا نا شروع میں ہی کمپیوٹر سائنس ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں یار میری اپنے اندر سکلز کیا ہے. ایک لوگ اسٹیٹک سینس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میرے سکلز کیا گرافکس کے اوپر اچھے ہیں, کیا میں نیچرل چیزوں کے اوپر زیادہ سینس یوز کرتا ہوں, کیا میں ہارڈ ویئر کی طرف زیادہ جاتا ہوں, میں کیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جاتا ہوں, کیا میرے سکلز انٹرنل سکلز کیا ہیں. تو یہ میرے اپنے اندر کے ایبلٹی ہے, سکلز ہے. تو یہ ایبلٹی آپ کو ہر جگہ پہ واضح ہو جاتی ہے. اب آپ پکڑ کے مجھے ٹیکنیکل انجینئر بنا دیں, مجھے پسند نہیں آئے گا. آپ مجھے پکڑتے ہوئے مجھے گاڑی میں بٹھا دیتی, آپ نے ڈرائیو کرنا ہے مجھے, یہ میرے اندر کے سکلز ہیں. اور جب آپ دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹا سائنس ہے, بڑا زبردست سکل ہے. آپ دیکھیں آنے والے وقت میں ڈیٹا سائنسز چلیں گے آگے. اس کے بعد ٹیکنالوجی کیا آ رہی ہے, آپ ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کریں. اصل میں دیکھیں مسئلہ بات میں لگتا ہے کہ ہم جب سے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے نا, تو ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیکنالوجی کریٹ نہیں کی. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے, ٹیکنالوجی کو کریٹ کرنا سیکھیں. تو یہ آپ کا سوال میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ٹیکنالوجی یوزر بننے کی بجائے, پلیٹ فارمز یوز کرنے کی بجائے کوئی کریٹیوٹی پہ آئے, کوڈنگ پہ آئے, پروگرامنگس پہ آئے, اپنی کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کریں. اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے سیناریوز ہیں لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ایپ ڈیزائننگس کریں. تو یہ لرننگ سٹیجز کے اوپر ہم بہت سارے ایسے پروگرامز اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے میرے اسکل ہے, اور پھر میں اس کو معاشرتی سطح پہ پھیلا کر اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا فروٹفل رزلٹ لے سکتا ہوں. یہ میرا اسٹوڈنٹس کو پیغام ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی کو سیکھیں. ٹھیک ہے نا, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں ٹیکنالوجی کو کریٹ کرنا سیکھیں, نہ کہ ٹیکنالوجی کو یوز ہی کرتے رہیں, آنکھیں بند کر کے یوز کرتے رہیں. اور آج بھی آپ وہاں ہیں, کل بھی ہیں. آپ نے بنایا کیا ہے, آپ نے بنایا کچھ نہیں, اور کسی کے فارم پہ چل رہے ہیں آپ. سر آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے مجھے بتائیں کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ پاکستان کو کیا کیا چیلنجز ابھی بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں. دیکھیں آئی ٹی ایک نیٹورک کے لحاظ سے جو میں نے فیل کیا نا, کہ ہم روٹ لیول پہ آ جاتے ہیں, ہم بیسک سطح کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی نے گرو کر کے اگلا انٹرپرینورشپ کے اوپر جانا ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی نے آگے اپنے بزنس کو رن کرنا ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی سیکھ کے آگے اپنے بزنس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آپ نے اکنامیکل امپاورمنٹ کے اوپر آگے جا کے اپنے مستقبل کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر روٹ لیول کے اوپر اگر آپ نے اپنے کریکولم کو, اپنے کانٹینٹ کو, اپنے اسکرپٹ کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنے تمام تر جو کانٹینٹس ہیں نا اس کو اگر اپ ٹو ڈیٹ نہ رکھا, جیسے مثال کے طور پر کہ اب 2025 میں ہم بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو 2010 میں پڑھتے تھے, ٹیکنالوجی ختم اور سب چیزیں ختم, لیکن آج تک اپ ٹو ڈیٹ سلیبس نہیں رہا. تو ہم اپنے پروگرام میں اپنے توسط سے آڈینس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہماری بات جانی چاہیے کہ ہم ایسا انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے پہلے اپنے روٹ لیول کے اوپر ایجوکیشن جو سبجیکٹس ہیں جو کہ کسی بھی امپورٹرشپ کے اوپر یا کسی بھی بزنس اسکلس کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں, پریکٹیکل جب ان ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جا کے ان کو جو روٹ لیول پہ ملا ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم پہلے جو روٹ لیول پہ, ایجوکیشن لیول پہ, ایکیڈیمک لیول کے, اسکلز لیول کے اوپر, ڈیولپمنٹ لیول کے اوپر جو بھی تعلیم دیں, چاہے وہ تھوڑی دے لیکن اپ ٹو ڈیٹ دیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے, یہ زیادہ اچھا میسیج ہے کہ کچھ بھی کریں لیکن اپ ٹو ڈیٹ کریں, تھوڑا کریں لیکن ستھرا کریں. ٹھیک ہے نا, تاکہ کامیابی آپ کے دور نہ کھڑی ہو بلکہ آپ قدم اٹھائیں تو کامیابی آپ کے ساتھ ہو. بالکل جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور اتنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو سو مچ. یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی بابر خورشید صاحب کی گفتگو, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کوئی بھی بات آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. بابر خورشید صاحب کی ہیلپ سے, ان کے توسط سے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے.